شکیل صاحب سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کا آغاز کرتی ہوں. سر, حکومت نے وزیر داخلہ کی سربراہی میں یہ ٹاسک فورس قائم کر دی ہے. کیا یہ فورس جو ہے صرف احتجاج والے دن کیا ہوا جو ملوث افراد تھے ان کی نشاندہی کرے گی, یا پھر آگے انہیں سزا بھی دلوائے گی اور ایک اسپیشل ٹاسک کے طور پر کام ہوگا کیا اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرن صاحبہ بہت بہت شکریہ. دیکھیں, بالکل وزیر اعظم صاحب نے آج یہ ٹاسک فورس بنائی ہے اور جتنے لوگ جو مسلح جتھا یا انتشاری ٹولہ آیا تھا ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے, ان کی نشاندہی کرنے کے لیے, ان کا جو ایک ٹون یا ٹینر یا ڈیمینر رہا ہے اس پورے پروسیس میں, کہاں کہاں وہ جہاں جہاں ان کی نشاندہی ہوئی, جو انہوں نے کیا, جس طرح انہوں نے احتجاج کی آڑ میں انتشار پھیلایا اور توڑ پھوڑ کی. اور جی بالکل, اسلام آباد میں سیف سٹی کیمراز موجود ہیں. آف کورس ایسی تو نہیں ہے, اور جو رہی سے ایک اثر ہے میرے خیال سے جو اپنی ویڈیوز بناتے رہے انتشاری ٹولہ, کیونکہ آج تو وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو کہا کہ یہ تحریک انصاف نہیں, یہ تحریک انتشار ہے. میں اس پہ بات کروں گی, لیکن اس سے پہلے آپ ذرا مجھے ٹاسک فورس کے بارے میں بتا دیجیے. دیکھیں, ٹاسک فورس کے ٹی او آرز جو ہیں وہ ابھی سامنے آ جائیں گے. فی الوقت ہمارا مین مقصد تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن, جو لوگ جنہوں نے اسلام آباد پہ دھاوا بولا, اسلام آباد پہ پڑاؤ کیا, اور اس تمام تر چیز کی ذمہ داری, ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہاں پہ آئے اور قانون اپنے ہاتھوں میں لیا, ان کی نشاندہی ہونا اور ان کے خلاف مقدمات کا درج ہونا. لیڈرشپ پہ تو ڈیفینیٹلی ہو رہے ہیں, خواہ وہ بشرا بی بی ہوں, خواہ وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہوں, یا دیگر لوگ ہوں جنہوں نے رائل اپ کر کے جو ہے اس پورے موب کو شہر اقتدار پہ انلیش کیا. تو ان کے خلاف تو مقدمات جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً آپ دیکھیں گی درج ہو بھی رہے ہیں, اور قانونی کارروائی بھی ہو رہی ہے, اور قانون اپنی حرکت میں بھی آئے گا. لیکن وہ لوگ جو یہ ساتھ لے کے آئے, جو ان کے آفس بیررز تھے پارٹی کے, یا دیگر اسٹیٹ ریسورسز استعمال کر کے جن سرکاری اہلکاروں کو جو کے پی حکومت سے تعلق رکھتے ہیں, قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں, ان کو رائل اپ کر کے جو لے کے آئے, ان کو مجبور کر کے جو لے کے آئے, جو ان کو فورس کر کے لے کے آئے, ان لوگوں کی نشاندہی بھی ہونا ضروری ہے, ان کے خلاف بھی قانون. پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے پھر باتیں شروع ہو گئی ہیں پچھلے 2-3 روز سے. اس سے پہلے بھی مجھے یاد ہے, آج سے کچھ مہینوں پہلے عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی, اس میں یہ تذکرہ کیا تھا پی ٹی آئی پر پابندی کے حوالے سے, لیکن پھر جو آپ کے اتحادی تھے وہ نہیں مانے تھے. تو اس بار کیا طے ہو گیا ہے جو یہ بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ایک میرا پرنسپل سٹانس ہے اور پرسنل ویو بھی ہے. بس یہ تھے ایک جمہوری شخص ہونے کے ناطے, somebody who believes in democracy, کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر کسی قسم کی پابندی نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ کہاں کی سیاست ہے, یا یہ کیا سیاسی جماعت کے کسی تقاضے یا کسی شرط پہ پورے اترتے ہیں؟ آپ پابندی لگانے جا رہے ہیں نہیں جا رہے؟ دیکھیں, میرے خیال سے پابندی کے حوالے سے تو ایک پورا پروسیجر انوالو ہے, اور میں فی الوقت پابندی شاید اتنی زیر بحث یا زیر غور نہیں ہے جتنا گورنر رول یا گورنر راج کے حوالے سے ہے. گو کہ وہ ایک بڑا مشکل سٹیپ ہے, گو کہ وہ ایک ناپسندیدہ اقدام ہوگا, لیکن اس کو ایسے واضح کر دیں کہ پی ٹی آئی پر پابندی نہیں لگ رہی, لیکن گورنر راج لگ سکتا ہے. کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ابھی حتمی چیز پہ کوئی فیصلہ کہیں بھی نہیں ہوا, لیکن ایک کثرت رائے کے ساتھ کیبنٹ کی میٹنگ میں بالکل وزیر اعظم صاحب نے جب اوپینین مانگا اور رائے مانگی تو اس میں سامنے یہی بات آئی. لیکن اس کے لیے ہم نے اتحادیوں کو پہلے آن بورڈ لینا ہے. میں یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ اتحادیوں کا بھی آن بورڈ لینا ہے, ابھی آن بورڈ ہے نہیں؟ جی نہیں, ابھی اتحادیوں سے مشاورت اس پہ ہوگی, اور جو حتمی فیصلہ ہوگا. سے زیادہ تر مشترکہ رائے کیا آئی ہے؟ کثرت رائے کے ساتھ وہ اس کے فیور میں تھے کہ گورنر راج ہونا چاہیے. جو حالات بنا دیے, کیونکہ آرٹیکل 232 میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ تو وزیر اعلیٰ صاحب نے خود پورے کر دیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن, لوگوں کی جان و مال کا تحفظ, دیگر جو تمام تر معاملات ہیں وہ پورے ہیں. گورنر راج لگانے سے اور حالات خراب نہیں ہوں گے, مزید احتجاج اور مزید اس طرح کی صورتحال پیدا نہیں ہوگی؟ کیونکہ آپ ہی لوگوں کے مطابق یہ جو سارا کا سارا جتھا آتا ہے, یہ سارا آتا ہی کے پی کے سے ہے. دیکھیں, یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے, یہ کے پی کے سے ہی آتا ہے. اسی لیے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں, گورنر راج سے سچویشن اور زیادہ گڑبڑ نہیں ہو وہاں پہ حالات ہیں, یہ ایک نہیں, یہ دو نہیں, یہ تیسری دفعہ اسلام آباد اور شہر اقتدار پہ حملہ کیا گیا ہے, حکومت کی اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے. کرن صاحبہ, یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گو کہ ایک بڑا ناپسندیدہ عمل ہے گورنر راج والا, اور بڑا مشکل بھی ہے. لیکن ایک ایکسٹرا آرڈنری پریونٹیو یا پروٹیکٹیو میجر کے تحت یا اس طور پہ اگر اس کو کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فی الوقت سچویشن کی ضرورت بھی ہے. آپ حکومت کے اہم ترین شخصیات میں سے ہیں, یہ بات بتائیں ذرا کہ کیا یہ درست ہے جس وقت یہ سارا احتجاج ہو رہا تھا, وہاں سے پورا جو پی ٹی آئی کا قافلہ تھا وہ آ رہا تھا, اس وقت ایک خبر زیر گردش تھی
کہ حکومت کی طرف سے آفر ہو گئی ہے سنجانی پہ بیٹھنے کے لیے، اور غالباً شاید عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی کے جو دیگر لوگ ہیں وہ اس چیز کے اوپر راضی بھی ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ڈسکشن ہو گئی ہے کہ اگر وہ سنجانی پہ رک جاتے ہیں تو پھر عمران خان صاحب کی جلد رہائی بھی ہو جائے گی. اس حوالے سے بھی کمٹمنٹس ہو گئی تھی. کیا یہ بات درست ہے؟ دیکھیں کرن صاحبہ، جلد رہائی کے حوالے سے تو میں آپ کو کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن بالکل ان پرنسپل ڈیسیجن ہوا تھا، اور دن میں 2 دفعہ بانی پی ٹی آئی سے اسی لیے ملاقات بھی کرائی گئی تھی ان کی پارٹی کے لوگوں کی کہ دے شوڈ اسپیک سم سینس انٹو دیم. کوئی ایک سینٹی پریویل کرے. اس طرح نہیں ہو سکتی جتھے کو انتشاری ٹولے کو لے کے آئیں اور توڑ پھوڑ کرنا شروع کر دیں. وہاں پہ ایگریمنٹ بھی یہی ہوا تھا. ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد ان کے ساتھ انگیج کیا. جب ان کے ساتھ انگیج کیا تو اس بات پہ طے ہوا کہ سنجانی کی جگہ بغیر اجازت، ان کو کہ انہوں نے اجازت کے لیے نہیں مانگی. 11:15 بجے کے قریب محسن نقوی صاحب آئے، انہوں نے کہا کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات ہو ہی نہیں سکتے. پھر 12:30 بجے آئے، انہوں نے کہا کہ معاملات مان لیے تھے، اگر عمران خان سے اوپر کوئی اب طاقت پی ٹی آئی کو کنٹرول کر رہی ہے تو وہ نہیں جانتے، لیکن وہاں تک تو مذاکرات ہو چکے ہیں اور وہاں تک معاملات فائنلائز ہو رہے ہیں. بشرا بی بی صاحبہ نے کوشش کی تھی کہ عمران خان صاحب سے بات کر لی جائے، ان کی کروا دی جائے، کیوں نہیں کروائی گئی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے جو ذمہ دار لوگ تھے، جو ان کی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، دیگر جو ان کی پارٹی کے لوگ تھے، ان کو کوئی ایشو نہیں تھا. وہ سب عمران خان کی اس بات پہ راضی تھے. جب عمران خان مان گیا، پارٹی کے دیگر لوگ مان گئے، تو پھر تیسرا بندہ کون ہوتا ہے جس کا نہ کوئی پارٹی میں عہدہ ہے، نہ کوئی پارٹی میں سٹیٹس ہے. صرف فیملی کے ساتھ ایک ریلیشن ہونا جو ہے آپ کے اوپر ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی ہے نا. تو اگر ایک طرح سے معاملات حل ہو رہے تھے تو بات نہ کروانے کی وجہ کیا ہے سر؟ دیکھیں ہم نے تو ان کی ملاقات کروائی، بات تو بہت پیچھے رہ جاتی ہے. ان کی پارٹی کے چیئرمین کی بات نہیں کروائی گئی، میرے خیال سے وہ معنی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اصل تو ڈیسیجن جو تھا وہ عمران خان کا ڈیسیجن تھا، اس کی پارٹی کے لوگوں کا ڈیسیجن تھا. جب وہ مان گئے تو پھر اسلام آباد پہ دھاوا اور ڈی چوک پہ دھاوا کس نے بولا؟ پھر لوگوں کو رائل اپ کر کے 3 مختلف مقامات پہ علی امین گنڈا پور کی بات کو نیچے کس نے پھینکا؟ حکومت نے کیا آفر کی، یہ ذرا ایگزیکٹ بتا دیں. دیکھیں ہم نے بالکل واضح طور پہ ان کو بتایا کہ یہ حالات اور یہ صورتحال اس طرح نہیں ہے. نہ تو آپ نے اجازت لی ہے، نہیں آپ نے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو کوئی درخواست دی ہے. ہائی کورٹ کا آرڈر ہے، ہائی کورٹ کا آرڈر واضح کہہ رہا ہے کہ آپ بغیر اجازت کوئی احتجاج نہیں کر سکتے. اور ہائی کورٹ میں ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں. ہم نے انگیج کیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی آفر نہیں کیا ہم نے. صورتحال کی پیش نظر نہیں، صورتحال آپ نے بتائی اور وہ اسی پر ہی مان گئے کہ ٹھیک ہے سنجانی کی طرف ڈائیورٹ کر دیتے ہیں. سیریس اور پولیٹیکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے تو میرے خیال سے سنجانی بہتر چوائس ہوتی. جس طرح خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ انٹرنیٹ بھی اس کی معطل رہتا، یہ لوگ وہاں پہ زیادہ ڈینجرس ہوتے ہیں ہمارے لیے. یہ عقل سے بالا تر ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی کو یا عمران خان صاحب کو بغیر کسی آفر کے صرف صورتحال بتائی جائے اور وہ اس چیز پر مان بھی جائیں. وہ پچھلی دفعہ بھی تو مان گئے تھے. تو آپ لوگوں کی طرف سے کوئی آفر نہیں کی گئی، ان کو صرف صورتحال پہ ہی وہ مان گئے. میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ان کو ان ریٹرن ہم نے کچھ آفر نہیں کیا تھا. آئی تھنک پولیٹیکلی وہ پولیٹیکل سیوی ہیں اور وہ پولیٹیکل مائلیج اور پولیٹیکل معاملات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے بہتر فیصلہ کیا تھا کہ سنجانی میں، کیونکہ سنجانی فرم سنجانی ایٹ اینی ٹائم وہ ڈی چوک آ سکتے تھے. اچھا ایسے آسان کر ایسے آسان کو کہ دونوں طرف سے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو گئی تھی کہ اگر سنجانی کی طرف ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں، وہاں پر یہ رک جاتے ہیں، تو جو پنجاب میں پی ٹی آئی کے رہنما ہیں، کچھ ان کی جو سیاسی اسیر ہیں، ان کو ریلیف کے لیے بات ہو سکتی ہے اور ان فیوچر عمران خان کو بھی ریلیف مل سکتا ہے. اس پر بات ہو گئی تھی. ان فیوچر عمران خان کے ریلیف کی تو میں کوئی آپ کو اس میں کامنٹ نہیں کر سکتا، لیکن اگر کوئی پولیٹیکل پریزنرز ہے تو وہ تو ہم ڈے 1 سے کہہ رہے ہیں. ہمیں اگر آپ کے کوئی پولیٹیکل پریزنرز ہیں، سیاسی قیدی ہیں، تو ان کی لسٹ فراہم کی جائے، اس پہ بات چیت ہو سکتی ہے اور وہ اچھا سٹارٹنگ پوائنٹ ہے. لیکن یہ بات چیت بالکل بات کریں، شاہ محمود قریشی ہیں، بالکل اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پریزنرز ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کے اوپر ہم نے انجسٹیفائڈ کیس بنائے ہوئے ہیں، جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ انجسٹیفائڈ کیسز ہیں. یاسمین راشد صاحبہ 9 مئی کے کیسز میں ملوث ہیں، وہ لیڈ کرتی آئی ہیں. گاڑی کی چھت کے اوپر بیٹھ کے وہ چڑھ کے انہوں نے تمام تر لوگوں کو، جس طرح 24 تاریخ کو رائل اپ کیا، ادھر انہوں نے لاہور کور کمانڈر کے گھر کے بعد رائل اپ کیا. وہ جو گرفتاریاں، اس کے لیے بھی آپ کے پاس کاؤنٹر آرگیومنٹ موجود ہے، عمران خان کے لیے بھی کاؤنٹر آرگیومنٹ موجود ہے. تو پھر آفر ریلیف، کس ریلیف کی بات ہو رہی تھی؟ میرے خیال سے سیاسی بصیرت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ اس بات کو معاملہ فہم ہونے کے ناطے، معاملے کو سمجھنے کے ناطے، صورتحال کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایگری کیا کہ بالکل اسلام آباد ہائی کورٹ کا، آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی جب ڈیسیجن تھا ڈی چوک آنے کا 2022 میں بھی، تو تب بھی سپریم کورٹ نے کہا
کہ یہ ان کو آنے دیں, ان کو مت روکیں. اس دفعہ بھی ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ انگیج کریں. ہم تو ہائی کورٹ کے کہنے پہ جو ہے ہم نے ان کے ساتھ انگیج کیا, لیکن اس انگیجمنٹ کا کیا فائدہ نکلا, کیونکہ 3 مختلف مقامات پہ علی امین گنڈا پور صاحب کی بات کو وزن نہیں دیا گیا, نیچے پھینک دیا گیا. پرابلم یہ ہے دیکھیے کہ پی ٹی آئی نے آغاز کیا 100 اور 278 اور 550 سے, لیکن اب وہ 10 سے 12 اموات پر آ گئے ہیں. لیکن حکومت آج بھی اور اب بھی اسی سٹانس پر ہے کہ ایک بھی شخص کی جان نہیں گئی ہے. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ بالکل جانیں گئی ہیں. آپ ان 3 رینجز کی بات کریں, ان جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار تھے, قانون نافذ کرنے والی ایجنسی کے اہلکار تھے, آپ اس ایف سی اہلکار کی بات کریں, اس پولیس والے کی بات کریں, کیا ان کی شہادتیں نہیں ہوئی؟ کیا ہم لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں ان کی شہادتوں سے؟ کیا ہم آنکھیں موڑ لیں ان شہادتوں سے؟ کیا ہم آنکھوں پہ پردہ ڈال لیں ان شہادتوں سے؟ وہ 4-5 شہادتیں ضرور ہیں, اور میں بالکل کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کے لوگوں کو ضربیں بھی آئی ہوں گی, ان کے پارٹی کے لوگوں کی شہادتیں بھی ہوئی ہوں گی, لیکن within the parameters یا within the jurisdiction of ڈی چوک جب آپریشن کلین اپ ہوا تو تب شہادت نہیں ہوئی. شہادت رستے میں آتے ہوئے ہو سکتی ہے, ان کے لوگوں کو چوٹیں ضربیں رستے میں آتے ہوئے ہو سکتی ہیں, کیونکہ پولیس کے ساتھ جب گتھم گتھا ہوئے, ایک ایسی سٹینڈ آف ہوا پولیس کے ساتھ, اور ایک ایسی سچویشن, کیونکہ میں تو اپنے حلقے میں براما باتر جو لگتا ہے, میں پی ایف ہاسپٹل گیا ہوں کرن صاحبہ, میں نے وہاں پہ 12 سے 15 اہلکار کو وزٹ کیا ہے. ایک کی ٹانگ میں گولی لگی ہے, ایس پی صاحب کے 12 ٹانکے اس ماتھے پہ لگے ہیں, آنکھ سوجی ہے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو چاہیے کہ واضح طور پر ایک نمبر جو بھی ہے, جو زخمی ہیں یا جو اس سارے معاملے میں جن کی جانیں گئی ہیں, ان کا ایک واضح طور پر نمبر لے کر آئے, تاکہ یہ جو ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے, یہ ایک فضا بنی ہوئی ہے, اتنی لاشیں, اس کو تو ایٹ لیسٹ کاؤنٹر کیا جا سکے. دیکھیں ہم نے بالکل جن لوگوں کو اریسٹ کیا ان کی ہم نے نمبرز تھرو ویریس پریس کانفرنسز لا انفورسمنٹ ایجنسیز 650 کے قریب غالباً بتایا گیا تھا اس وقت. 1150 جو ہیں, جس میں 64 اللیگل افغان ہیں, اور اسی طرح اسلام آباد میں جو ہے وہ 900,000 کے قریب اب پہنچ کے جن لوگوں کو اریسٹ کیا ہے, لیکن اس میں 37 افغان تھے. مطلب یہ تمام تر لوگ وہ ہیں جو ہم نے اعداد و شمار. اسی طرح ہم نے بتایا کہ 170 اٹک پولیس کے پرسنل جو ہیں وہ انجرڈ ہیں کلیشز میں. اسی طرح ہم نے بتایا کہ 262 جو ہیں پولیس آفیسرز اوور آل. سر مجھے یہ بتائیے, آپریشن کے دوران آپ نے ہزاروں کارکنوں کو گرفتار کیا, آپ نے خود بتایا 1100 اور 900 کا نمبر آپ خود بتا رہے ہیں. اس تمام سچویشن میں پی ٹی آئی کا ایک بھی کوئی رہنما, کوئی قیادت, کوئی بڑا نام گرفتار نہیں ہوا. کچھ صحافیوں کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا کہ حکومت نے پیشگی ہی وزیر اعلیٰ کو بتا دیا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس 1 گھنٹہ ہے, آپ لوگ یہاں سے نکل جائیں. یعنی حکومت نے خود پی ٹی آئی قیادت کو راہ فرار کے لیے راستہ فراہم کیا. نہیں, حکومت نے متعدد بار ان کو وارن کیا. وہاں پہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو تھے وہ لاؤڈ سپیکر پہ ڈی چوک پہ جب انہوں نے چڑھاؤ کیا, پڑاؤ کیا, تو وہاں پہ ان کو وارن کیا گیا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں. وہ وارننگ ایک فیئر وارننگ تھی, اور متعدد بار وارننگ تھی, اور سب کے لیے وارننگ تھی, انکلوڈنگ سی ایم کے پی کے. اب یہ ان کے اوپر ہے کہ وہ ایکسپلینیشن اپنی کیا دیتے ہیں کہ وہ اور بی بی کس طرح جو ہے وہاں سے فرار ہوئے, اور لوگوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی, لوگوں کو قسمیں قرآنیں دے کے وہ یہاں پہ روکنے کی کوشش کی. وفاقی حکومت کی ناکامی ہے کہ وہ نکل گئے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ناکامی بالکل بھی نہیں ہے. حکومت کسی اس طرح کی سچویشن میں کسی پچھلے والے میں بھی کے پی ہاؤس کے باہر آپ کھڑے رہے, لوگ کھڑے رہے گرفتاریوں کے لیے, پتہ چلا کہ وزیر اعلیٰ صاحب تو نکل گئے ہیں. یہ تو پھر ان کے سپورٹرز اور نہیں سر, تو یہ عوام کو سوچنا چاہیے. 1000 کارکن آپ نے پکڑ لیا سر, ایک بشرا بی بی اور ایک علی امین گنڈا پور سے آپ نکل گئے آپ کے ہاتھ سے, آپ اسے ناکامی نہیں کنسیڈر کرتے؟ دیکھیں حکومت کی ناکامی نہیں ہے. حکومت نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس تمام تر معاملے میں کوئی ایسی انٹوورڈ سچویشن نہ ہو, لیکن علی امین گنڈا پور صاحب اور بی بی صاحبہ اپنے لوگوں کو, لائے ہوئے لوگوں کو, جن سے وعدے قسمیں اور کیا کیا چیزیں نہیں ان کو کہہ کے لے کے آئے, یہاں پہ کفن کا بندوبست کر کے وہ کہہ کے آئے, یہ لوگ جلد سے جلد یہاں سے نکل جائیں اور پھر اس کے بعد آپریشن کلین اپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ ہو جائے. نہیں دیکھیں قطعاً ایسی بات نہیں ہے. ہم نے سب کو فیئر وارننگ دی تھی باشمول ان کے. اگر انہوں نے بالکل اس چیز کو دیکھا کہ اپنی جان بچا کے وہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے اور وہ فرار ہو گئے, تو اس میں حکومت کی ناکامی تو نہیں ہے. حکومت نے تو بالکل فیئر وارننگ دینے کے بعد اور کئی گھنٹوں کے بعد آپریشن کیا. خیر اب ان کے اپنے کارکنان ہیں جو کہ جواب طلبی کر رہے ہیں ان کی پوری قیادت سے. سر ایک اور واقعہ بھی ہوا, مطیع اللہ جان ساتھی صحافی ہیں, ان پر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے, اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے اپنے ہی وزراء ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں, احسن اقبال ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ خود عرفان صدیقی صاحب ہیں,
وہ اسے مسترد کر رہے ہیں. اگر حکومت کے اپنے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ایف آئی آر ہے تو وہ ایف آئی آر ختم نہیں ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. میں نے خود اس چیز کو کنڈیم کیا. دیکھیں ان کی صحافت پہ لاکھ سوال اٹھا سکتے ہیں, ان کی صحافت کے ساتھ آپ لاکھ اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ان کے اوپر یہ اس طرح کا, میں تو خود ایک پریکٹسنگ لائر ہوں, میں نے جب دیکھا, دیکھیں جب آپ مزے کا خیز تو مجھے بالکل ضرور لگی, اور اس کی میں نے کل ایک پروگرام میں یہ بھی کہا کہ میں آئی ٹیک اٹ اپون مائی سیلف, اس کی انکوائری اور انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آئی جی اور منسٹری آف انٹیریئر کے لوگ جو ہیں, بیکاز آبویسلی آئی جی صاحب اور پولیس آفیشلز, جب اسلام آباد پولیس نے یہ ایف آئی آر دی ہے تو ان کو اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, ان کو اس کی جواب دہی دینی ہوگی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی پہ جھوٹا پرچہ ہو اور ود اے نیکڈ آئی آپ دیکھیں. وزیر اعظم ان سے پوچھیں گے جی بالکل بالکل. یہ تو مزے کا خیز, دیکھیں ایک من گھڑت سی کہانی مجھے لگتی ہے. اگر ان کی جامع تلاشی میں کوئی چیز مل بھی گئی تو اس میں بھی آپ مبینہ طور پہ لکھیں. آپ کسی طرح یہ نہیں لکھ سکتے کہ ایکس وائی زیڈ ان کی, اور آپ نے خود ہی فورینزک کیے بغیر, آپ نے بغیر کوئی اور چیز کیے بغیر خود ہی ایک ورڈکٹ اور کنکلوژن دے دیا کہ یہ چیز نکلی ہے, اور کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. تو کم از کم ایک انویسٹیگیشن کا جو پروسیجر ہے وہ اس کو پورا ہونا ویسے ہے. اگر صحافی کی کسی صحافت سے تکلیف ہے تو اسی چیز کے اوپر رہنا چاہیے, لیکن معاملات اگر دوسری طرف چلے جاتے ہیں تو یہ انتہائی غیر سنجیدہ اور مزے کا خیز ہے. صحافت کی ایتھکس, صحافت کا کوڈ آف کانڈکٹ, ان کو بھی یہ ویوز اور یہ باقی دیگر چیزوں سے ریٹنگ سے نکل کے ہمیں سٹوری کو کوریبریشن اور اس کی ویریفیکیشن تک بھی, لیکن آپ اپنی طرف بھی نہیں بالکل میں تو مانتا ہوں. تھینک یو عقیل صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. آپ پروگرام